بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني بخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الكاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة جلالة وكل جلالة في النار. وبسند المتصل إن شيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي الإيماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد
وأما الكاسد فهو الجائب. حدثنا أحمد بن إسكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن كعكاء عن أبي جرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازيمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوف الإمامي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونجاء الموازين القسط ليوم القيامة وأن عمل بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرؤية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب قول الله تعالى: وزن الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يزان. وقال المجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي جرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن عمل بني آدم وقولهم يوزن. وقال مزاحمد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الجعيل. قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصحابة أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي
محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازيمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسناد المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الهزة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الزوفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله نزاع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاصد فهو الزائد. قال حدثنا أحمد بن إسكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब साथ करो हदीस को, सिर्फ हदीस पढ़ो. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن الإسكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي جرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزاع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إسكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن قعقاع عن أبي جرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. बाब कौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा. इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपने बुखारी में सबसे आखिर में किताबुत तौहीद का ज़िक्र किया है और उसी के तहत ये बाब कायम किया है. ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का तरीक़ा और दस्तूर रहा. वो कुरान करीम की किसी आयत ही से बाब कायम करते हैं या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस ही को बाब बना देते हैं और अपने बाब की तायीद के लिए कहीं कुरान की आयत या अहादीस नबवी पेश करते हैं या सहाबा के आसार और ताबीन के अक़वाल और अइम्मा के फतावे भी नकल करते हैं. यहाँ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कुरान करीम की सूरतुल अंबिया की आयत ही को बाब कायम किया है. बाब कौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ترازو یعنی انصاف کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ شروع میں انما الاعمال بالنیات بڑی اس کا امام بخاری علیہ رحمہ نے تذکرہ کیا، اور آخر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دونوں میں مناسبت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اعمال تولے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہوں گے جن اعمال کو اس کے بندوں نے بڑے خلوص سے کیا ہو، اچھی نیت سے کیا ہو، انہیں اعمال کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار ہوگا، اور ایسے ہی اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں تولے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے، وہ بھی انصاف کا ترازو قیامت کے لیے۔ الموازین یہ میزان کی جمع ہے۔ اب قرآن کریم میں جمع لائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، یا تو ہر ایک کے اعمال تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک الگ الگ ترازو قائم کرے گا کہ اس شخص کے اعمال اس میں تولے جائیں، فلاں شخص کے اعمال اس ترازو میں، یا فلاں شخص کے اعمال فلاں ترازو میں۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے اعمال چونکہ انسان انجام دیتے ہیں، لہذا ایک ایک عمل کو ایک ایک ترازو میں تولا جائے گا۔ نماز ہے اس کو ایک ترازو میں، روزہ ہے اس کی نیکیوں کو ایک ترازو میں، زکوٰۃ ہے اس کو ایک ترازو میں۔ اور ایک تیسری صورت ہے کہ یہاں جمع لانے کا مطلب ہے، مقصد ہے اس ترازو کی اہمیت اور عظمت کو بتانا ہے۔ ترازو کی اہمیت اور عظمت کو بتانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ اس قوم کے اندر تو ایک ہی نبی آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المرسلین، یعنی اس نبی کی اتنی عظمت اور ان کی اتنی اہمیت اور ان کا اتنا مقام و مرتبہ تھا کہ ایک نبی کو جھٹلانے کا مرادف ہے کہ گویا انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی جمع کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ فرمایا کہ ہم ترازو قائم کریں گے۔ القسط، یہ القسط صفت ہے موازین کی۔ ظاہر بات ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت بھی تو ضروری ہے، تو الموازین یہ چونکہ جمع ہے، اور القسط یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ جمع نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ القسط مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع سب پر ہوتا ہے، لہذا اگر اس کی موصوف واحد آئے تب بھی القسط باقی رہے گا، اگر اس کی موصوف تثنیہ آئے تب بھی القسط، جمع آئے تب بھی القسط۔ بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ ہے نحو اور صرف کی دیگر فنونیت میں۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بعض لوگ کہتے ہیں مطابقت کے لیے کہ جب الموازین جمع ہے تو القسط کو بھی جمع بنانا ہوگا، اس لیے وہ لاتے ہیں ذوات القسط، مضاف محذوف مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب مطابقت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ خیر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیوم القیامہ لام سببیہ ہے، کس لیے، کس سبب، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا؟ کہتے ہیں کہ لحساب یوم القیامہ، یا مضاف محذوف ہے لحساب یوم القیامہ،
قیامت کے دن حساب کرنے کے لیے، بندوں کے اعمال کا حساب اور جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائے گا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ کیا تولے جائیں گے انسان کے۔ اس سلسلے میں محدثین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال تو مجسم نہیں ہیں، وہ غیر مجسم ہے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، تلاوت کی، دعا کیا یا روزے رکھے، تو اس کی تو کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی ضخامت نہیں ہے، پھر یہ تولے کیسے جائیں گے؟ آج کل اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے سامنے ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے ہم غیر مجسم اشیاء کو، چیزوں کو ناپ لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہوا کتنی رفتار سے چل رہی ہے، ہم اس کا اندازہ مشینوں کے ذریعے لگا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج گرمی، حرارت، ٹیمپریچر کتنی ہے، اس کو بھی ہم لگا لیتے ہیں۔ آج اتنی ڈگری ہے، یہ بھی لگا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کی بخار، انسان کے جسم میں اگر حرارت بڑھ جائے، جسے ہم بخار کہتے ہیں، اس کو بھی ڈاکٹر ناپ کر بتا دیتے ہیں کہ اتنی ڈگری بخار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیر مجسم ہے، اجسام نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود ان کو ناپا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا وہ انسان کے ان غیر اجسام عمل اور نیکیوں اور گناہوں کو تولنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسانوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس دن اجسام کی شکل میں بدل دے گا، اس کو ایک شکل دے دے گا۔ جیسے کل قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس، ایک بندے کے پاس ایک خوبصورت، معطر، حسین و جمیل نوجوان آئے گا۔ یہ آدمی پوچھے گا تو کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے تم نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہے گا میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہاری تلاوت ہوں، جسے تو رات کو جاگ کر کیا کرتا تھا، دن کو بھوکے پیاسے رہ کر تو میری تلاوت کرتا تھا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو ایک شکل دے گا۔ ایک اور روایت، جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور تنہائی کے عالم میں وہ بہت ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا رہتا ہے، دہشت زدہ، خوف زدہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ایک خوبصورت شکل دے دیتا، انسان کی شکل۔ وہ کہتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا میں تم نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور اس تنہائی کے عالم میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو ایک اچھے شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ اس کے برخلاف اگر اس آدمی نے گناہ کیا ہے، پاپی تھا، مجرم، گناہگار، اللہ کا نافرمان، تو اس کی جتنی بدعمالیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہایت ڈرونی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ ایسے ہی تو پہلے سے وہ قبر کے اندر انسان ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، دہشت زدہ ہے، اور اوپر سے ایک ڈرونی شکل کو دیکھ کر وہ اور ڈرے گا، دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس کے کالے کرتوت، اس کے گناہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کہاں بھاگ رہے ہو دنیا سے، میں تو مجھ سے بڑی تو محبت کرتا تھا، آج بھاگ رہے ہو، آج میں کہیں جانے والا نہیں، تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ یہ وزن اللہ تعالیٰ شکل دے دے گا۔ ایک اور قول ہے محدثین کا کہ اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کو وزن کرے گا
جس میں انسان کی نیکیاں اور گناہیں لکھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، حدیث البطاقہ، صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی علیہ رحمہ نے صحیح قرار دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے ہم کلام ہوگا اور اس کے سامنے 99 بڑے بڑے رجسٹر اللہ تعالیٰ کھول دے گا، 99 رجسٹر۔ اور وہ رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے، ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، ان رجسٹروں میں صرف اس آدمی کے گناہیں لکھے ہوں گے، پاپ، اس کے جرائم لکھے ہوئے ہوں گے، کہیں کوئی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندہ دیکھ، اس رجسٹر پر نظر ڈال۔ وہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بتا، اس میں کوئی ایسا گناہ کا تذکرہ یا لکھا ہوا ہے جو تم نے دنیا میں نہیں کیا ہے اور میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہے؟ وہ شخص سے کہے گا نہیں پروردگار عالم، ایسا نہیں ہے، میں نے جن گناہوں کو کیا ہے وہی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس کچھ عذر بہانہ ہے؟ وہ کہے گا نہ، کچھ نہیں ہے میرے پاس، عذر بہانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اب کیا ہوگا؟ یہ 99 رجسٹر تمہارے، اور ان میں ایک بھی تمہارا نیک عمل درج نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الانبیاء کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ یاد کر، تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہے؟ وہ شخص کچھ دیر سوچے گا اور کہے گا پروردگار عالم مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں دنیا میں کوئی نیک عمل کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالے گا، چھوٹی سی پرچی، اور اس شخص سے کہے گا کہ لو یہ تمہارے گناہوں کے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور یہ چھوٹی سی پرچی ایک پلڑے میں رکھ دو۔ وہ شخص کہے گا پروردگار عالم یہ کیسے ممکن ہے؟ ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹی سی پرچی کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا اہمیت اور کیا خاصیت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پرچی میں جو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی نکالے گا اس میں لکھا رہے گا، ایک روایت میں ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں ہے اس میں لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رکھو اس کو دوسرے پلڑے میں۔ وہ شخص اس چھوٹی سی پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی پرچی کا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اتنا وزن ہوگا
کہ وہ جس پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے گئے ہیں اور جس رجسٹروں میں صرف اس بندے کے گناہیں لکھے ہوئے ہیں، وہ پلڑا ہلکا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا پڑ جائے گا، اور یہ چھوٹی سی پرچی یہ نیچے جھک جائے گی اور اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کو وزن فرمائے گا جن رجسٹروں میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ چلیے آگے، جب اتنی بات ہو گئی، امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، انسان کے اعمال جو انسان کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، اور ان کی بات جو زبان سے وہ کرتے ہیں، ان کو تولا جائے گا۔ یا اعمال لایا، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قولہم، اعمال جمع ہے، قول مصدر ہے، واحد ہے۔ ایک روایت میں ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ، لہذا اس میں مطابقت ہو جائے گی کہ پہلا بھی اعمال بھی جمع اور اقوال بھی جمع، لیکن اس کی تشریح اوپر ایک گزر چکی کہ قول یہ مصدر ہے، واحد تثنیہ جمع ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اعمال کے مقابلے میں قول یہ بھی درست ہے۔ وقال مجاہد، بہت بڑے درجے کے تابعی، یہ آیت کے اندر جو لفظ القسط ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اس لفظ قسط کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجاہد نے کہا القسطاس اور القسطاس، کاف پر زبر بھی پیش بھی ہے اور زیر بھی ہے، اس کا معنی ہے العدل، انصاف۔ القسطاس پڑھے یا القسطاس پڑھے، اس کا معنی ہوگا العدل، انصاف۔ ایک لغت ہے کہ القسطاس اخیر میں سین کے بجائے را ہے، یعنی القسطار، اس کا معنی بھی العدل ہے۔ بالرومیہ کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان ہے، عبرانی زبان ہے، اور لغت میں ایک ہے کہتے ہیں کہ القسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ لفظ مفسرین نے لکھا کہ جب اس کو ثلاثی مجرد سے لائیں گے تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، اور جب اس کو مزید فی سے لائیں گے تو اس کا معنی ہوگا انصاف کرنا، اور اس کو باب افعال سے لاتے ہیں مزید فی میں، اور اس کے اندر ایک خاصیت ہے سلب ماخذ، یعنی اس لفظ کے اندر جو اصل مادہ تھا یعنی ظلم، اس باب میں لا کر اس معنی کو ہٹا دیا اور باقی رہ گیا انصاف۔ تو القسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلُ، جب یہ ہے مصدر ہے تو یہ عادل کے معنی میں ہوگا، اور جب اس کا مصدر آئے گا قاسط تو وہ معنی ہوگا جائر، یعنی ظلم کرنے والا۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ جنہوں نے کہا، کیا کہا جنہوں نے؟ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ نے ایمان لایا اور کچھ نے ظلم کیا اپنے اوپر ایمان نہ لا کر۔ جنہوں نے ایمان لایا وہ ہدایت کے تلاش میں لگ گئے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ دیکھیے یہاں القاسطون الجائرون کے معنی میں ہے، ظلم کرنے والے۔ پھر آگے امام بخاری علیہ رحمہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث کا ہم نے سلسلہ سند ملا دیا، وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ
ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری. یعنی یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ سے ہم نے سند کا اتصال کیا. کہتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کہ جو حدیث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس حدیث کو ہم سے بیان کیا احمد بن اشکاب نے. امام بخاری علیہ رحمہ بغیر چھان بین کے کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے ہیں. حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے خود امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کرتا اس صحیح بخاری کے اندر تو سب سے پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور اس حدیث کی سند پر میں استخارہ کرتا، اور اس کے بعد پھر میں اس حدیث کو اس کے اندر نقل کرتا، لکھتا. معمولی سے اگر شک و شبہ بھی آ جاتا اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نہیں لیتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو خبر ملی کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام بخاری علیہ رحمہ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. اس گاؤں میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے، فلاں شخص. لوگوں نے بتایا کہ وہ آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ وہیں پہنچے تو دوری سے امام بخاری علیہ رحمہ دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور اس کو اپنے گھر آنا ہے. اس کا گھوڑا چل رہا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے اس نے تدبیر کی کہ اپنے چادر کے پلو کو سمیٹ کر اس گھوڑے کو آواز دینے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں کچھ غلہ یا دانہ ہے. گھوڑا یہی سمجھ کر قریب آ گیا مالک کہ اس نے پکڑ لیا اور اس کے پیٹھ پر بیٹھ گیا. امام بخاری علیہ رحمہ وہیں سے واپس ہونے لگے. اس آدمی نے کہا کہ اے شخص مسافر، تو اجنبی لگ رہا ہے، رک جا. تو کہاں آیا تھا، کس لیے آیا تھا، تو کون ہے؟ کہا کہ میں بہت دور دراز کا سفر کرتا ہوا آیا تھا اور آپ ہی کے پاس میں آیا تھا. کہا کہ کچھ بتائے بغیر جا رہے ہو؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا تمہارے پاس ایک حدیث رسول ہے، میں وہ لینے کے لیے آیا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ پھر تم حدیث سنے بغیر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اب وہ تمہاری حدیث نہیں لیتا. کہا کیوں؟ کہا کہ تم ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتے ہو تو ہم جیسے انسانوں کو بدرجہ اولا تم دھوکہ دے سکتے ہو، تم پر میرا اعتبار نہیں ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ اتنے لمبے سفر کو یوں ہی چھوڑ دیا، اس سے حدیث نہیں لی. تو حدیث کو پرکھ کر لیتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی احمد بن اشکاب. اشکاب اور اشکاب دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے، ایک عجمہ اور ایک علم ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منصرف بھی ہے تو اس وقت یہ عجمہ نہیں ہوگا بلکہ یہ عربی لفظ ہوگا. پھر احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، اور محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، اور یہ عمارہ بن قعقاع روایت کرتے ہیں ابو زرع سے، اور ابو زرع روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی، یہ جو آپ حدیث کے ذخیرے دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے والے یہ ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ملک کا گورنر بنے. رہن سہن میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، اچھے کپڑے پہننے لگے. انہوں نے اپنے جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اپنا ناک صاف کیا. لوگ کہنے لگے واہ واہ ابو ہریرہ، ریشمی رومال سے ناک صاف کرتے ہو. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اس حالت کو دیکھ رہے ہو، ذرا میرے خستہ حالی کے زمانے کی طرف بھی تو جاؤ.
جب میں حدیثیں سننے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، کئی دنوں تک گزر جاتا، مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، کوئی آ کر گردن پہ پاؤں رکھ کر دباتا تھا، کوئی جوتا اور چپل لا کر مجھے سنگاتا تھا، لیکن میں کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ اے لوگوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بھوک کی وجہ سے ایسا ہو رہا۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں، وہ ابو ہریرہ ہیں جن کی اتنی روایات اور احادیث کی کتابوں میں احادیث مروی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ لوگوں دو محبوب کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ یہاں کلمہ کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے اپنی شرح کے اندر لکھا کہ کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے، جیسے کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت، حالانکہ یہ کیا ہے؟ کلام ہے، لیکن اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، تو کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے۔ تو دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے کے لیے بڑے ہلکے ہیں، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر آدمی چاہے تو ان دونوں لفظوں کو اپنی زبان سے آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن اسے ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر حقارت نہ کرنا، معمولی نہ سمجھنا۔ جب یہی دو کلمے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ کیا ہیں دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جو واو آیا ہے اس کو بعض نحوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ واو حالیہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہ یہ عطف کے لیے ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ واو مستانفہ ہے۔ خیر آپ کچھ بھی لے لیں، پھر بھی جملے کا